السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب انسان ہوتا ہے نا، جو ہمیں غریب کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک 90,000 کمانے والا افسر 8,000 کمانے والے سے رشوت مانگتا ہے نا، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ظالموں کچھ تو رحم کرنا۔ اس غریب پہ جو بڑا باپ دھوپ میں کمر پر بوریاں لاتا ہے، دن رات کماتا ہے کہ 6 بچوں کا پیٹ پال سکے، اس غریب مزدور سے رشوت مانگتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تیرے پاؤں کے نیچے سے زمین نہ ہل گئی؟ اللہ کے قہر سے نہ ڈرا؟ تو قیامت کے دن اسے کیا منہ دکھائے گا جس نے تجھے اشرف المخلوق بنایا؟ کالی شکل لے کر جب اس کے سامنے جائے گا تو تجھے شرم نہ آئے گی؟ نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے مجھے ثواب مل گیا، روزہ رکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے ثواب مل گیا، حج کر لیا تو عبادت ہو گئی۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے نا، وہاں کوئی عبادت نہیں پہنچا سکتی؟ اگر ایک بھوکا چوری کر کے آئے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر ہاتھ تو ان حکمرانوں کے کاٹ دیے جائیں جو اپنی رشوت کے ہوس غریبوں کو مجبور کرتے ہیں چوری کرنے پر۔ میں اپنی ماں بیٹیوں سے بھی یہ کہوں گی کہ تم جب کبھی کسی کی شادی سے ہو کر آؤ تو گھر آ کر اپنے بوڑھے بھائی کے سامنے کبھی یہ نہ کہنا کہ بابا اس نے اپنی بیٹی کو 10 تولے سونا دیا ہے۔ اس وقت تو وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، اچھا، مگر جب وہ رات کو سوتا ہے نا، جب سب سو جاتے ہیں تو رات کو جب سوتا ہے تو اس کی بڑی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں۔ بیٹی کا جملہ اسے سونے نہیں دیتا۔ بیٹی سوچتی ہے کہ کاش میرا بھی باپ مجھے یہ سب چیزیں دیتا۔ بیٹی کی خواہش باپ کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ پھر باپ کی ساری رات آنسو بہاتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ یا رب، رو رو کر کہتا ہے کہ اے میرے مالک، امیر نے اتنا جہیز دے کر کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ تو نے اسے مال و مال کر دیا؟ اے اللہ، میرے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو ایک 4 پائی یا 2 گلاس ہی دے سکوں۔ وہ باپ جو دن رات محنت کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے نا تو وہ اپنی دوائی کے لیے ایک پیناڈول کی گولی بھی نہیں خریدتا اور ایسے ہی سو جاتا ہے۔ اس جہیز جیسی چیز پر لعنت ہے کہ کیا لعنت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کسی امیر کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے بھی گاؤں میں ایک رواج ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی بیٹی کو جہیز 4 پائیوں پہ، پورے صحن میں نا 4 پائیاں لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر جہیز رکھتے ہیں اور پھر نمائش کرتے ہیں کہ آؤ، گاؤں والوں میں پیغام پہنچاتے ہیں محلے میں کہ آؤ دیکھو ہم نے اپنی بچی کو جہیز دیا ہے، دکھاؤ، یہ تو سب کو دکھاؤ، بلاؤ، سب بچیوں کو بلاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے، تمہارے دل میں کبھی خیال آیا ہے کہ یہ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں کوئی یتیم بچی بھی موجود ہے؟ وہ غریب بھی ہے، جو غریب ہے، غربت سزا ہے، جو غربت ہے وہ کہ ایک سزا ہے۔ جو دیکھا ہے، تم نے دیکھتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے اور بچیوں کو دکھاتا ہے دیکھو جی میں نے اپنی بچی کو یہ دیا ہے۔ بچیوں کے دلوں میں جب دکھ تکلیف ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ خدارا کچھ تو رحم کرو غریب پر۔ وہ غریب جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے غریبے، سر اٹھا کر چلنا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا ہے۔ جسے ہمارے نبی نے کہا تھا غریب تو سر اٹھا کر چلنا، اور ہم نے آج اس غریب کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو جینا حرام کر دیا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا کہ اے صحابہ، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا کہ اسے دکھ نہ آئے کہ میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کرتا۔ اے صحابہ، کسی امیر غریب کے سامنے اپنی دولت کا گمان نہ کرنا، اپنی دولت کا اظہار نہ کرنا کہ اس کا دل دکھے گا۔ ہائے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، ہائے ہمیں روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔
چہرہ بتا رہا تھا غریب کا کہ وہ بھوک سے مر گیا، چہرہ بتا رہا تھا غریب کا کہ وہ بھوک سے مر گیا، حاکم نے یہ کہہ دیا کچھ کھا کے مر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔